الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے ہمارا. جی میرا پیارا دین، پیارے پیارے بچوں کو دین کی پیاری پیاری باتیں سکھانے کے لیے آیا کرتا ہے پروگرام. جی آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہم آپ کے گھروں پر آ چکے ہیں، آپ ہماری میزبانی کے لیے تیار ہو جائیں، مہمان بن گئے نا آپ کے. جی پیارے بچوں، اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنا ہے، اچھی اچھی باتیں سیکھنی ہے. اور آج اس پروگرام کے اندر کچھ تبدیلی بھی آ گئی ہے، اور وہ تبدیلی کیا ہے ہمارے ساتھ آپ ہوسٹ دیکھ رہے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے احمد رضا بھائی آج سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوسٹ ہوا کریں گے. خیریت سے احمد رضا بھائی؟ الحمدللہ. جی تو چلے بھائی آج سے شروع کر دیں پھر ہوسٹنگ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ جی سب سے پہلے ہم آج کا سوال لیں گے جو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سوال کا جواب دیں گے. اس سے پہلے ہم درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. جی تو احمد رضا بھائی آپ تشریف لے آئیں. آج ہم آپ کو مرحبا ویلکم کہیں گے، اور کچھ آپ کا انٹرویو بھی کر لیں. آج فرسٹ ڈے ہے نا آپ کا، تو ہمارے جو آڈینس ہیں، جو پیارے بچے، ان کو بھی آپ کے بارے میں پتہ چل جائے گا، پھر انشاءاللہ وہ بھی آپ کے دوست بن جائیں گے. ہم یہاں دوست بنا لیتے ہیں نا، یہ جو بیٹھے ہیں ان کو بھی دوست بنا لیتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. جو گھروں پر موجود ہیں ان کو بھی کہتے ہیں ہمارے دوست بن جائیں. تو دوست کو دوست کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے نا. تو احمد رضا بھائی چلے بھائی ایک بات ہم بھی آپ کو بتا دیں، بھائی غلام رسول تو دیکھتے رہے نا، غلام رسول کے مدنی پھول. تو شروع میں جب غلام رسول میرے خیال اسٹارٹ ہوا ہے، جب سے جی غلام رسول کی جو وائس ہے وہ ہمارے احمد رضا بھائی کی ہوتی تھی. غلام رسول خود سے بولتا ہے، وہ تو ایک اینیمیٹڈ کارٹون ہے نا، اس کے پیچھے وائس جو ہوتی تھی وہ کس کی ہوتی تھی؟ ہمارے احمد رضا بھائی کی. ماشاءاللہ. تو احمد رضا بھائی کیسے، مطلب اس کی کوئی ٹریننگ لی تھی وائس دینے کی؟ کیا ہوتا تھا؟ بس پہلے تو ایک دفعہ آڈیشن ہوا تھا میرا، تو پھر سلیکٹ ہو گیا میں، تو پھر ریکارڈنگ شروع کر دی انہوں نے. زبردست. اور اب نہیں دے رہے آپ وائس اس کی؟ نہیں، اب آواز بھی بدل گئی. اچھا، وہ غلام رسول چھوٹا رہ گیا، آپ بڑے ہو گئے. جی چلے بھائی ماشاءاللہ. تو ہمارے احمد رضا بھائی بھی اتنے بھی بڑے نہیں ہوئے ہیں. کون سی کلاس میں، کہاں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں دارالمدینہ میں 6 کلاس میں پڑھتا ہوں. اچھا، دارالمدینہ جو دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، دین و دنیا ساتھ لے کر چلتا ہے. ماشاءاللہ 6 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو اب ہمارے ساتھ آ گئے انشاءاللہ. تو اب دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. سیگمنٹ بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کا، اور حدیث پاک بھی یاد کرانی ہوتی ہے نا بھائی. پہلا سیگمنٹ چلیں یہاں ابھی لے لیں. کیا کیا ہونے والا ہے بھائی ہمارے پروگرام کے اندر؟ ارے سوال بھی تو دینا ہے نا. ابھی سوال تو نہیں دیا. ابھی احمد رضا بھائی سوال لے آئے آپ ہمارے لیے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کے نام بتائیں. قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کے نام بتائیں. بھائی یہاں پتہ ہے کسی کو قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کے نام؟ ہمارے بغداد بھائی ماشاءاللہ یہ زبردست ہمارے جو ہے وہ ننھے منھے سے اسلامی بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی، چلے بھائی. جی ہاں 29ویں سورۃ الملک اور 30واں اما پارہ. اچھا سوال کیا ہے یہ بتائیں اب. قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں میں. تو انہوں نے قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کے، پہلے تو آخری پارہ کون سا ہے؟ 30واں پارہ ہے نا. سورۃ الملک. سورۃ الملک آخری ہے، وہ تو 29ویں پارے میں. سوال تو خود آپ نے خود بیان کیا، قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں. تو آخری پارہ کون سا ہے؟ 30واں پارہ ہے نا، اما پارہ. اس میں اینڈ میں جو صورتیں ہوں گی وہ بتانی ہے، ایسا ہی ہے؟ جی ہاں بھائی. جی بغداد بھائی کہاں آپ 29ویں پارے میں پہنچے ہوئے؟ آخری تو 30واں پارہ ہے. سورۃ الفلق. سورۃ الفلق، اور اس کے بعد سورۃ الناس. سورۃ الناس سب سے آخری، اور اس سے پچھلی سورہ فلق. تو اب جواب ان کا درست ہے. درست ہے ماشاءاللہ. چلے بھائی سوال بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا. اب انٹروڈکشن کرا دیں ہمارے پروگرام میں کیا کیا ہونے والا ہے. احمد رضا بھائی بھی سن لیں گے، اور جو گھروں پر موجود ہیں وہ بھی سن لیں گے. کرائیں گے ہمارے پروگرام میں بھی کیا کون سے سیگمنٹ آنے والے ہیں. پہلا ایک پیاری حدیث. اچھا کیا کرتے ہیں ایک پیاری حدیث میں؟ کرتے کیا ہیں یہ بھی ایک بتائیں. پیاری حدیث میں حدیث
ایک کو یاد کرتے ہیں. اچھا حدیث یاد کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے جو گھروں پر موجود ہیں وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ پھر اس کو یاد کر کے وہ پکچر اس پہ پیارا پیارا سا لکھ کے پکچر سینڈ کرتے ہیں. صحیح ہے. اور پھر آگے احمد رضا بھائی ہیں ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے. ہم آپ کو بھی ان کے بارے میں بتا دیتے ہیں. یہ بھی بڑی جلدی جلدی حدیث یاد کر لیتے ہیں. جی اور کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ اس کے بعد کلام ہوتا ہے. اچھا آپ کا نام علی رضا ہی ہے احمد رضا؟ آپ میں نے آپ کا نام احمد رضا بیان کر دیا. علی رضا بھائی ہیں ہمارے. جی پھر کیا ہوتا ہے؟ کلام ہوتا ہے. کلام میں کیا ہوتا ہے؟ کلام میں کلام سنتے. کلام میں کلام سنتے. صحیح بات ہے بھائی کلام میں کلام سنیں گے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد کال ہوتی ہیں. کال ہوتی ہیں. واہ بھائی واہ. کالز اگر اس کے بعد نہیں ہوئی تو کبھی بھی آ جاتی کہیں بھی آ جاتی ہیں. کالز بھی ہوں گی ظاہر ہے. کالز کے آپ نے سوال دیا تو جواب بھی لینا ہے نا آپ نے. جی پھر اس کے بعد اسلامک ہسٹری سیگمنٹ ہوتا ہے. اسلامک ہسٹری ڈائریکٹ بغداد بھائی منع کر رہے ہیں نہیں ہوتا. اس کے بعد الگ الگ سیگمنٹ ہوتے ہیں. ہوتا ہے اسلام اور سائنس یا کوئی سا بھی ہو جاتا ہے. کوئی سا بھی ہو جاتا ہے. کوئی سا بھی ہو جاتا ہے. اور پھر آخری ارے ایک ایک کر کے ایسے کیا سمجھ میں آئے گی؟ آرام سے باری باری. جی ہوتا ہے اسلامک ہسٹری. نہیں اس سے پہلے والے کون کون سے ہوتے ہیں؟ بلال بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. ایک منٹ رک جائیں. یہ بلال بھائی ہمارے علی رضا بھائی کے جو ہے چھوٹے بھائی ہیں. بڑے اچھے بھائی ہیں یہ بھی. دونوں بھائی بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ. جی پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے. پہلے سے کہاں چلے گئے؟ ابھی ہم آگے آ گئے. پہلا ہو گیا ایک پیاری حدیث پھر کلام پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب کون سا ہوتا ہے؟ اب کون سا ہوتا ہے؟ ہاں یہ ہوتا ہے. جی ہاں یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جب نہیں آتا نا جو آنکھیں بند پھر آنکھیں کھلتی ہیں. جی کیا ہوا؟ ایک پیاری حدیث. وہ ہو گیا. ابھی ادھر جامی بھائی کے پاس چلتے ہیں. جامی بھائی بتائیں گے کچھ؟ نہیں بتائیں گے. یہ ادھر آسمانوں پہ دیکھ رہے ہیں. چلے پھر یہیں آ جاتے ہیں. جی بغداد بھائی پھر کوئی سا بھی سیگمنٹ ہو جاتا ہے. کوئی سا بھی ہو جائے کچھ بھی. یہاں پہ ایسے کھیلنے لگتے ہیں ہم لوگ. جی کرامات صحابہ ہاں یہاں پر چینج ہوتا رہتا ہے. کبھی کرامات صحابہ ہوتا ہے کبھی بدلتے رہتے ہیں. دین کی پیاری باتیں ہوتا ہے کبھی اسلام اور سائنس ہوتا ہے. آج کون سا لائے ہیں آپ ہماری؟ جی آج ہے کرامات صحابہ. آج کرامات صحابہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ کرامات صحابہ پھر آپ سنائیں گے نا. جی چلے بھائی. اور آخری کیا ہوتا ہے علی رضا بھائی؟ اسلامک ہسٹری. جی تو یہ پیارا سا پروگرام ہے. اس میں یہ پیارے پیارے سے سیگمنٹس ہو سکتے ہیں جو ہوں گے انشاءاللہ. اور جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں آپ ہمیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور اب بھائی احمد رضا بھائی کہاں چل رہے ہیں؟ حدیث بھی یاد کرانی ہوتی ہے. بنیال بھائی کراتے تھے آپ بھی کرائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو چلتے ہیں پھر احمد رضا بھائی کے پہلے سیگمنٹ کی طرف. ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث. اس کے اندر حدیث انشاءاللہ ہمارے احمد رضا بھائی یاد کرائیں گے. آپ سب نے یاد کرنی ہے. پھر ٹھیک ہے جی اچھے انداز سے آپ نے رپلائی دینا ہے آج. اور ابھی انشاءاللہ اسکرین پر بھی حدیث پاک دکھائیں گے جو گھروں پر موجود ہیں. آپ اس کی تصویر کھینچ لیجئے گا تاکہ اس کو اچھا آپ لکھ کر بھیج سکیں. انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے. جی احمد رضا بھائی حدیث پاک دکھائیں اسکرین پر بھی اور پھر ہمیں بتائیں بھی. قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن. ترجمہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. جی کیا حدیث پاک ہے؟ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآنی. یعنی قل هو اللہ احد. اسے یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں. اگر وقف نہیں کریں تو کیا ہوگا؟ احدن. اور وقف کر لے تو احد ہوگا نا. احد ہوگا ماشاءاللہ. جی تو قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. زبردست. تو ایک تہائی کے برابر. ایک تہائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ون تھرڈ. تبھی جو ہے وہ 3 دفعہ ہم قل هو اللہ احد پڑھیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ ایک قرآن کے برابر. یعنی ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے نا. 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں تو ایک تہائی یعنی 1/3. پھر 2 دفعہ پڑھ لی تو 2 حصے ہو گئے. اور اس کے بعد 3 پڑھ لی تو قرآن پاک پڑھنے کا ایک قرآن پاک پڑھنے کا ہمیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو قل هو اللہ احد کتنی بڑی ہے؟ مختصر سی ہے نا. زیادہ تو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے. اور یہ حدیث پاک لیکن تھوڑی سی بڑی لگ رہی ہوگی آپ. بس قل هو اللہ احد یہ تو پتہ ہی ہے نا آپ کو. یہ تو یاد ہی ہوتی ہے. یاد ہے؟ اس کے بعد آگے کے الفاظ آپ نے یاد کرنے. تعدل ثلث القرآنی یہ یاد کرنے آپ نے. اور اب انشاءاللہ ہمارے احمد رضا بھائی اس کو یاد کرائیں گے. آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نے زور و شور سے پڑھنا ہے. جی احمد رضا بھائی. جی قل هو اللہ احد
قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن. دونوں ہو سکتا ہے، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآنی بھی پڑھ سکتے ہیں. اب جو آپ احمد رضا بھائی پڑھائیں وہ پڑھیں نا بھائی. اور یہ قل هو اللہ احد صحیح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. قل کا قاف کیسا ہوگا؟ موٹا ہوگا نا. اور هو اللہ میں ہا کون سا ہوگا؟ پتلا والا. پتلا والا. ہا بھی پتلا موٹا ہوتا ہے. ٹھنڈا والا. ٹھنڈا والا ہوگا. نہیں بھائی، یہ وہ ہے نا جو حلق کے نیچے سے نکلتا ہے. ایک ہے ہا جو حلق کے درمیان سے، وہ احد میں ہے. تو قل ہو واللہ احد، اور احد میں ہا کہاں سے آئے گا؟ حلق کے نیچے والے حصے سے. بیچ سے، بیچ سے درمیان سے. درمیان ہو والے اللہ میں جو ہا ہے وہ نیچے سے آئے گا. حمزہ ہا عین ہا غین خا. درمیان والے سے ساتھ غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے جو اس پہ حلق. اب عمل بھی کرنا ہے اس پہ، ٹھیک ہے جی. چلے بھائی یاد کرائیں. قل هو الله أحد قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن. قل هو الله أحد قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن. قل هو الله أحد قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن. قل بھائی هو. کب تک یاد ہوگا؟ کتنی دیر لگے گی یاد ہونے میں؟ اب ایک دفعہ پوری پڑھا دیں. ایک دفعہ پڑھا دے. چلے جی پڑھائیں. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. علی رضا بھائی آپ کی لگتا ہے زیادہ تعریفیں کر دی میں نے احمد رضا بھائی کے سامنے. ہے آپ آگے پیچھے ہو رہے ہو، پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے. صحیح پڑھے نا. کیا ہے؟ قل هو اللہ احد قل هو الله أحد تعدل ثلث ثلث القرآن. القرآن. چلیں بھائی سنیں. اب یاد ہوا جی. چلیں جی تو سن لیتے ہیں. احمد علی رضا بھائی سے سنتے سب سے. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. سبحان اللہ. اب احمد رضا بھائی کی مرضی ہے، کس سے سنیں؟ بلال بھائی. بلال بھائی سنائیں گے. یہ کوشش پوری کرتے، جو بھی ہو ان کو بولے سنا دیتے ہیں، جو چاہے سنائیں، وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھتے کیا سناتے ہیں. هو الله أحد اچھا آگے زبردست. تعدلو ہاں ثلث القرآن. واہ سلوسل ہو گیا، بس سلوسل تھا تھوڑا سا بکیا تو اچھا سنایا آپ نے. واہ بھائی واہ، ہم نے ایسی انڈر اسٹیمیٹ کر لیا، کچھ بھی سنا دیتے ہیں. کوشش بڑی اچھی کی ہے انہوں نے بھائی، زبردست بہترین ماشاء اللہ. اور جامی بھائی مائک تو اٹھا لیں، آواز کہاں ہم تک آئے گی، گھر تک نہیں جائے گی. پھر أحد تعدل کیا بولا؟ تعدلو ہاں ثلث القرآن. سبحان اللہ ماشاء اللہ زبردست. بھائی احمد رضا بھائی آپ کی بھی کارکردگی اچھی رہی، اور انہوں نے بھی، میں سوچا تھا آج ذرا مشکل الفاظ لگ رہے ہیں، مشکل ہوگی، آج تو اچھے انداز سے کافی حد تک سنا دیا ہے. اور بھی ایسا ہی ہو جائے گا انشاءاللہ، تلفظ بھی اور اچھے ہو جائیں گے، اور بھی چیزیں اچھی ہو جائیں گی. اب ترجمے کی طرف چلیں جی، ورنہ پھر یہی سیگمنٹ چلتا رہے گا. ترجمہ ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. سبحان اللہ. ترجمہ یاد کرا دیں. قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. یہ الفاظ قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. جی 3 دفعہ انہوں نے پڑھا دیا ہے، یاد ہو گیا جی بلال بھائی؟ جی. اللہ احد یہ اور اچھا کرنا آپ نے. قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے آگے. اللہ احد ایک تہائی
قرآن کے برابر ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جامی بھائی جی. قل هو اللہ احد. نعت خواں سنا رہے ہیں. کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں آگے پیچھے سے کچھ ہیں؟ حسنین بھائی ہمارے نعت خواں آپ بھی مدد کر رہا ہے. وہ بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں. وہ بتاؤ نا. اب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں یہاں تو. وہ کون بتا رہا ہے پتہ نہیں. احد. ہاں ایک تہائی ایک تہائی کے برابر. ایک تہائی قرآن. ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. ہاں اب احمد رضا بھائی آپ سنیں اور ایسے ہی نا بیچ بیچ میں جہاں ان کو مدد کی ضرورت پڑے تھوڑی دھکا لگا دیتے ہیں. ایسے کس سے سنیں گے؟ سنیں آپ. سنیں بغداد بھائی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. ماشاء اللہ. بس قل هو اللہ احد کو اچھا کرنا ہے اور اب تو اچھے سے پڑھتے ہیں قرآن پاک ماشاء اللہ. جی علی رضا بھائی کوئی رہ گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے زبردست ماشاء اللہ. اب اس بات کو ہم نے یاد بھی رکھنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. جو گھر پر موجود ہیں بچوں آپ نے بھی قرآن پاک ویسے بھی پورا بھی پڑھنا چاہیے لیکن اگر ہم 3 بار قرآن پاک 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے, اس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں نا, 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک. ہاں کیونکہ یہ ایک تہائی ہے 1/3 ہی ہوتا ہے نا ایک تہائی, تو 3 دفعہ ہوگا تو پورا قرآن کے برابر انشاءاللہ ہمیں ثواب مل جائے گا. جی احمد رضا بھائی اب ہم آگے کہاں جائیں گے؟ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد تصویریں دیکھتے ہیں نا. تصویروں پہ چلتے ہیں ہم اپنے ناظرین کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البزاق فی المسجد خطیئۃ. مسجد میں تھوکنا گناہ ہے. بھائی جب یہ نہیں پڑھ سکیں نا پھر آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے اب باری باری کر لے. اب احمد رضا بھائی بھی تو پڑھیں گے نا ماشاءاللہ. چلے بھائی احمد رضا بھائی کی باری ہے. عالیہ اطاریہ سولہ پور سے ہے جی. سولاپور. ماشاء اللہ بھائی. یہ تھوکنا جو لکھا ہوا ہے مسجد میں تھوکنا گناہ ہے, اس میں الف الگ ہوگا بھائی؟ نہیں الف الگ ہو گیا لیکن تھوڑا سا. اب بھائی ہو سکتا ہے انہوں نے اسٹائل کوئی بنایا ہو. جی لکھتے ایسے ہی تقریباً شاید الف الگ ہو گیا یا لکھنے میں ایسے کوئی اسٹائل ہو گیا. خیر ماشاء اللہ. چلے بھائی بڑی اچھی بات. جی بھائی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر لا یبنا. لا یبلا. لا یبلا. ہاں البر لا یبلا. نیکی پرانی نہیں ہوتی. ماشاء اللہ. عالیہ اطاریہ سولہ پور ہند سے. ماشاء اللہ. ابھی احمد رضا بھائی ہمارے نئے ہیں, تھوڑے اور پرانے ہو جائیں گے تو بالکل جو ہے وہ یوز ٹو اور سب چیزیں یہ ماشاء اللہ ہم نے یاد بھی کرائی ہیں. تو جب یاد کراتے تو اس کی برکت سے ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے. مطلب مجھے بھی بہت ساری حدیث یہیں پر یاد ہوئی ہیں یاد کرانے کی برکت سے. چلے جی تو اس لیے ہمیں جو کچھ آتا ہے نا وہ آگے بتائیں. آپ بھی یہ بھول جائیں گے ورنہ, اور دوستوں کو یاد کرایا کریں انشاءاللہ یاد رہے گی. ٹھیک ہے جی. چلے احمد رضا بھائی نیکسٹ. جی نیکسٹ. جی احمد فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع. رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. زہرا اطاریہ لاہور سے. جی زبردست ماشاء اللہ. نیکسٹ. جی کافی اچھی فلم ان کی. ہاں یہ بھی تو بتائیں, یہ بھی تعریف کرنی ہوتی ہے. ہم ترغیب دیتے ہیں کہ بڑے اچھے انداز سے لکھ کر دیں. بہت اچھا پڑھا. سبحان اللہ. حدیث پاک دیکھیں کتنا بڑا لکھ دیا. حدیث یہ چھوٹی سی لکھ دی. یہ ہے حدیث پاک کو زیادہ بڑا لکھ کے تاکہ ہمیں آسانی ہو. ٹھیک ہے بھائی. پھر ہم ورنہ پھر ایسے اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہوں گے, آپ بولیں گے پڑھا نہیں جا رہا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. ماشاء اللہ. بنت لیاقت علی لاہور سے. زبردست. بڑے اچھے انداز سے ڈیزائننگ کی انہوں نے. اللہ پاک نے برکت عطا فرمائے. بڑا خوبصورت انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہے. کیا بات ہے. سب کہتے ہیں سبحان اللہ. اچھا جی کمپلیٹ ہو گئی ہیں. جی ماشاء اللہ. جی بھائی یہ تصویریں آئی ہیں. اللہ پاک جنہوں نے بھیجی انہیں برکت عطا فرمائے, جنہوں نے نہیں بھیجی انہیں بھی برکت عطا فرمائے, اور بھیجنے کی اچھے انداز سے حدیث پاک کو لکھ کر جو ہے وہ بھیجنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور پکچر آف دا ڈے بھی ہوتی ہے. جی جی پکچر آف دا ڈے آج بنت لیاقت علی لاہور سے. اچھا ان کی پکچر آف دا ڈے
یہی پکچر جی آف دا ڈے ہو چکی ہے. چلے بھائی ماشاءاللہ. اور اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جی کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین بھائی. ماشاءاللہ حسنین بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنانے کے لیے لائے ہیں؟ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. واہ. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. زبردست. تو بھائی سب نے مل کر پڑھنا ہے اس کو, ٹھیک ہے؟ اور اگر مل کے نہ پڑھ سکیں تو جھوم جھوم کے سننا ہے. بعض اوقات بچوں کو شعر وغیرہ یا ذرا مشکل لگتے ہیں تو وہ اپنی شروع ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پڑھتے رہو, ہم ادھر گھومتے رہیں گے. تو ادھر ادھر نہیں گھومنا بلکہ مدینے کی یادوں میں گھومنا ہے اور جھومنا ہے. چلے جی سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی. جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی. سوچتا ہوں میں گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی. جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی. بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطل گئے. بات کیا ہے بات صبا اتنی کیوں معطل ہے. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے. سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے. نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی. نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی.
شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے حسنین بھائی جنہوں نے ہمیں پیاری سی ایک کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, میٹھے مدینے کی حاضریاں بھی عطا فرمائے. جی تو اب احمد رضا بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں آپ کو پتہ جی اب ہم بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف. ٹھیک ہے جی, کالز کی طرف لے چلے پھر ہمیں. میرا نام ابو ہے, میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے سورہ فلق سورہ ناس. جی ان کا جواب صحیح ہے. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میں کھچی والا سے سید زین العابدین ماشاء اللہ. عرض کر رہا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکرم الخبزہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روٹی کی عزت کرو. جزاک اللہ خیرہ. اب رپلائی بھی دیں ہمارے کالر کو. حدیث پاک سنائی انہوں نے ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ انہوں نے حدیث درست سنائی ہے. جی اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. اور اب جی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں پھر, ہے نا بھائی. اور سیگمنٹ بھی ہمارے احمد رضا بھائی کا ہے انشاءاللہ, کراماتے. جی چلے بھائی. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے اس سیگمنٹ میں سنا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی, اے اللہ ان کے تیر کے نشانے کو درست فرما دے اور ان کی دعا قبول فرمائے. آج ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور کرامت سنتے ہیں. ایک عورت کی یہ بری عادت تھی کہ وہ ہمیشہ حضرت سعد اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جھانک کر آپ کے گھر کے حالات جاننے کی کوشش کرتی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بار بار سمجھایا اور منع بھی کیا مگر وہ اس کام سے باز نہ آئیں. ایک دن غصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ لفظ نکل پڑا کہ تیرا چہرہ بگڑ جائے. ان لفظوں کا یہ اثر ہوا کہ اس عورت کی گردن گھوم گئی اور اس کا چہرہ پیٹھ کی طرف ہو گیا. اللہ اکبر. جی تو یہ ہم نے کرامت سنی. اور کرامت کن کی سنی, یہ ان کا نام کیا تھا دوبارہ؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابی وقاص ہوگا میرا خیال, دکھائیں. ابی وقاص. جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی. اچھا اور دعا کیا تھی بھائی, ابھی آپ نہیں بتانا انشاءاللہ, آہستہ آہستہ جو ہے وہ. اور دعا کیا ان کے لیے پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو ایک دعا دی تھی, وہ دعا کیا تھی وہ انشاءاللہ سنتے ہیں. احمد رضا بتائیں گے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ ان کے تیر کے نشانے کو درست فرما دے اور ان کی دعا قبول ہو گئی تھی. اور ان کی دعا قبول فرما, یوں ہے جی ہے نا, ان کی دعا قبول فرما. یعنی اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو کیا دی, دعا دی. اور صحابی کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ان کے تیر کے نشانے کو درست فرما, یعنی جدھر یہ نشانہ لگائیں وہیں پہ جا کے تیر لگے, اور ان کی دعا کو قبول فرما. تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا, اب یہ جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی. اور یہاں پر بھی ہم نے یہ سنا کہ وہ عورت کیا کر رہی تھی ان کے گھر میں, جھانکتی تھی. ہاں جھانکنا اچھی بات ہے, کوئی کسی گھر میں جھانکنا. اچھا پہلے انہوں نے اس کو سمجھایا بھی تھا ایسے ہی ہے احمد رضا بھائی, لیکن وہ باز
اور پھر جب آپ نے اس کے خلاف دعا کی جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں تو پھر کیا ہوا اس کا انجام کہ اس کا منہ ہی گھوم گیا نا. دیکھیں آپ ذرا. تو ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ صحابہ کرام کا مقام بہت بڑا ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو صحابہ کرام کا ہم نے ادب کرنا ہے اور ان کی بے ادبی کا پھر نتیجہ بڑا خطرناک ہو. یہ بھی تو بے ادبی ہے نا. ایک تو ویسے ہی غلط کام گھروں میں جھانکنا اور وہ منع کر رہے ہیں پھر بھی باز نہیں آئی. تو پھر انہوں نے جب بد دعا کی اس کے خلاف دعا کی تو اس کا منہ ہی الٹا ہو گیا پورا گھوم گیا. تو کتنی عبرتناک اس کو سزا ملی. تو ہمیں صحابہ کرام کا ادب بھی کرنا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. ہم نے احمد رضا بھائی سے کرامت بھی سنی. انشاءاللہ کل بھی پھر آپ ہمارے ساتھ ہوں گے جی انشاءاللہ اور کچھ سنائیں گے. اور اب انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی. اسلامک ہسٹری میں ہم سن رہے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ تشریف لے کر آ رہے ہیں. مدینہ مبارکہ پہنچنے سے پہلے مقام آتا ہے کون سا؟ وہاں تو مسجد بنائی تھی. مقام قبا ہے تو وہاں مسجد بنائی تو اس کا نام ہو گیا مسجد قبا. وہ جگہ کا نام قبا تھا. پھر وہاں پر تقریباً 10 دن جو ہے 10 دن یا اس سے کچھ زیادہ جو ہے وہ آپ نے قیام فرمایا. 10 راتوں سے زیادہ آپ نے وہاں پر قیام فرمایا یعنی وہاں پر ٹھہرے. اور اس کے بعد پھر آگے کے لیے آپ روانہ ہوئے یعنی خاص مدینہ شریف جانے کے لیے آپ روانہ ہوئے. اور وہاں پر تعمیر کون سی مسجد کی گئی تھی؟ قبا کے مقام پر مسجد قبا. اور اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے کہ جو اس کے اندر اس مسجد قبا میں ایک نماز ادا کرتا ہے اسے کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک عمرہ کرنے کے برابر. کتنا ثواب ملتا ہے؟ ہاں ایک عمرہ کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. اچھا پھر مسجد قبا کی تعمیر فرما کر آپ جمعے کے دن یہاں سے روانہ ہوئے. کس دن روانہ ہوئے؟ جمعے کے دن آپ یہاں سے روانہ ہوئے. اور مدینہ شریف میں کے شہر میں داخل ہونے کے لیے اچھا راستے میں آپ نے قبیلہ بنی سالم کی مسجد قبیلہ تھا اس کی جو ہے وہ مسجد تھی. وہاں پر آپ نے نماز جمعہ ادا فرمائی. وہاں پر آپ نے نماز جمعہ ادا فرمائی. اور اس مسجد کا نام ہو گیا مسجد جمعہ. کیا نام ہو گیا؟ ہاں. اور یہ پہلا جمعہ تھا. یہ پہلا جمعہ تھا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمایا. اور اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ. آج بھی وہ مسجد موجود ہے. کیسی انفارمیٹیو باتیں پتہ چل رہی ہیں نا. پہلے قبا کی مسجد پھر راستے میں جو ہے وہ قبیلے کی ایک مسجد وہاں پر نماز جمعہ ادا کی گئی اور اس مسجد کا نام ہی مسجد جمعہ ہو گیا. اور اس کے بعد جب لوگوں کو علم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آ رہے ہیں تو پھر کیا کیا تھا ان عاشقان رسول نے؟ آپ کو ویلکم کیا تھا نا. آپ کا استقبال کیا تھا. آپ کی آمد پر خوشیاں منائی تھیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے بنو نجار یہ بھی آ گئے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے میں تمام قبیلوں والوں کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے مدینہ شریف کی طرف چلے جا رہے تھے. چل رہے تھے. شہر قریب آ گیا تو مدینے والوں کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ جو باپردہ خواتین تھیں وہ مکانوں کی ہی چھتوں پر چڑھ گئیں کہ ہمارے پیارے نبی آ رہے ہیں. پیارے نبی آ رہے ہیں. آمد مصطفیٰ پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں. چھوٹے بچے اور غلام جو ہے وہ راستوں میں پھیل گئے اور نعرے لگا رہے تھے. حضور کی آمد کے نعرے لگا رہے تھے کہ یا رسول اللہ مرحبا مرحبا. اس طرح کے الفاظ سے گلیاں گونج رہی تھیں. آپ دیکھ رہے ہیں جلوس کی شکل میں حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے. میں یہ بھی سنا تھا. اور گلیوں میں آپ کی آمد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. اور اس طریقے سے تمام انصاری قبیلے کے لوگ جو راستے میں تھے خوشی کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی مہار تھام لیتے. وہ مہار ہوتی ہے نا رسی جس سے اونٹنی بندی ہوئی ہوتی ہے چل رہی ہوتی ہے اس سے کنٹرول کرتے ہیں. وہ تھام لیتے اور اس کرتے یا رسول اللہ آپ ہمارے گھروں میں تشریف لائیں. آپ ہمیں شرف عطا فرمائیں کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں. کیا کہتے تھے بغداد بھائی وہ لوگ؟ ہمارے گھر میں تشریف لائیں. ہاں کون کہتے تھے؟ یہ مدینے والے. مدینے والے. قبیلہ کون سا تھا؟ قبیلہ بنی. دیکھ لے توجہ آپ کی کہیں اور تھی. ٹھیک ہے. انصاری قبیلے کے لوگ جو ہے نا وہ یہ عرض کیا کرتے تھے. مگر آپ ان سب محبت کرنے والوں سے فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو. جس جگہ اللہ کو منظور ہوگا اسی جگہ یہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی. جہاں پر میں نے قیام کرنا ہے یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے. اس کو بتا دیا گیا یہ وہیں بیٹھے گی اور وہاں جہاں بیٹھے گی وہاں پر ہی میں قیام کروں گا. یعنی جس کے گھر کے سامنے ہی بیٹھے گی تو میں وہاں پر قیام کروں گا. سب تو یہی چاہتے تھے نا کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں. آپ تشریف لائیں گے تو گھر میں روشنی ہوگی اجالا ہوگا. تو سب کی یہ خواہش تھی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب ارشاد فرمایا. جی تو اسی کے ساتھ احمد رضا بھائی ہمارے پروگرام کا کیا ہوا؟ وقت ختم ہوا. وقت ختم ہوا. تو اب انشاءاللہ ہم کب آئیں گے؟
नेक्स्ट टाइम कल आएंगे जी इंशाल्लाह। कल भी हम आएंगे तो आपने हमें दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल भी आपसे मुलाकात होगी। आपने हमें दुआ में याद रखना है। किड्स मदनी चैनल भी देखते रहना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा दीन